بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکول و کالج میں جہاں پر کچھ اوراق اسلامی تعلیمات سے لکھے گئے، وہاں پر لاتعداد ایسی تحریریں بھی وجود میں آئیں جن کا مقصد انسان کو کفر کے ماتحت کرنا اور اسلام کو بدنام کرنا ہے، انسان کو کفر کے ماتحت کرنا ہے۔ یہ کہانی میرے سامنے کھلی ہے، اس میں وہ عورت کہہ رہی ہے خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے، یعنی کہ وہ اپنی گفتگو بیان کر رہی تھی اور اپنی واہیات اور اپنے ڈرامے بازیاں اور اپنی شیطانی چال بیان کر رہی ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس میں اس نے یہ بات کہی کہ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے، کیونکہ دراصل اس کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے جن کی وجہ سے اسلام نے کسی بھی عورت کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں دی۔ تو وہ چونکہ یہ لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، فقط یہ کلچر کے لحاظ سے یا پھر یہ اپنی عادت کے اعتبار سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا تعلق یا جن کا بول چال اسلام میں ہوتا ہے، باقی مذہب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اس نے یہ بات کہی۔ جب اسے بار بار تکلیفیں مصیبتیں محسوس ہوئیں تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کسی کو کلکتے نہ لے جائے۔ یہ دیکھیں نیچے سوال ہے، سوال کے اندر بھی یہی بات ہے، خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے، یعنی کہ خود کو یہ شریف کہہ رہی ہے۔ اسلام کی ساریاں درجیاں اڑا دیں، اس میں اس نے سب چیزیں بیان کی ہیں کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھتی ہیں، اور ایسی فحاشی گفتگو اس کے اندر اس نے بکھیری ہے کہ وہ اکیلی اتنا لمبا چوڑا سفر کرتی ہے جسے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس کی عزت تو ہر ہوائی جہاز کے اڈے پر پامال ہوئی، یہاں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت پر بھی دعویٰ بول دیا۔ حالانکہ یہ سارا کچھ اس کا اپنی وجہ سے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنایا، اور یہ تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے کہ بچے اس تعلیم کو پڑھتے ہیں، اور دینے والے سکول کے ماسٹر ہیں، پروفیسر ہیں جو لاکھ لاکھ روپیہ تنخواہیں کھا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں کیوں کوئی ایجنٹ نہ کہوں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسے الفاظ بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے؟ کیا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کریں گے؟ جب کہ ایک عورت کی اپنی غلطی ہے، اپنی گستاخی ہے کہ وہ سفر پر نہ جاتی، اپنی عزت کو نہ بیچتی، اپنی عزت کو داغ نہ لگاتی، تو اس کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش نہ آتے۔ تو پھر جب یہ سارے معاملات پیش آئے تو اب کیا ضرورت باقی رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اوپر ایک ایسا لفظ بولا جائے جس کا اسلام سے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفر کے جالوں سے، ان کی یہودیت سے، ان کی ذہنی غلامی سے اور ان کی نسلوں کے اوپر ہمیشہ حکمرانی کرنے سے بچائے اور مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلم قوم رات دن کفر پڑے پھر وہ خود کو مسلمان کہے تو شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شاعری میں بہت جگہ پر اس تعلیم کی مذمت فرمائی۔ تو لوگ آج شاعر مشرق کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے کلام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ شاعر مشرق ایک جگہ فرماتے ہیں، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔